السلام علیکم۔ ایک بڑی مشہور مقولہ ہے کہ انسان کے اندر عقل بادام کھانے سے نہیں بلکہ ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے، اور ٹھوکریں اس آدمی کو زیادہ پڑتی ہیں یا تو جس کے مزاج کے اندر نرمی ہوتی ہے، یا اس نے سفر زیادہ کیے ہوتے ہیں، یا لوگوں کے ساتھ میں اچھے سلوک زیادہ کیے ہوتے ہیں۔ ایسے آدمی کو عقل بہت آتی ہے۔ میرے ساتھ بھی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میرے والد کا، میں جب 5 مہینے کا تھا تو ان کو ایک ایسا مرض ہوا تھا، نیورستھینیا جسے بولتے ہیں۔ اس کے اندر یہ آدمی کو گمان ہوتا ہے کہ شاید میں نہیں اٹھ پاؤں گا، اور اگر میں اٹھوں گا تو میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ یہ ایک سائیکولوجیکل مرض ہوتا ہے جو فزیکل میں بدل جاتا ہے فزیکلی، اور انسان پھر گھر میں لیٹ جاتا ہے۔ میرے والد ذہنی طور پہ بہت تیز، بہت سمجھدار تھے۔ ہم 5 بچوں کی بہترین پرورش کری انہوں نے، اور خادم آپ کے سامنے ہے جیسا بھی ہے۔ تو میں نے کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے بہت سی ٹھوکریں کھائیں، اور بہت اکیلے پن کا مجھے کبھی بھی یہ یاد نہیں ہے کہ میرے والد نے مجھے انگلی پکڑ کے کسی میلہ میں لے کے گئے ہوں، کسی تفریح گاہ میں لے کے گئے ہوں، اسکول میں ایڈمیشن کرانے لے کے گئے ہوں، کتابیں خریدوانے لے کے گئے ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ایک کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے پھر بہت سی ایسی چیزوں سے نواز دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ نہیں کروں گا، اور یہ گستاخی نہیں کروں گا کہ تو نے مجھے باپ کی نعمت سے محروم کیوں رکھا۔ ابھی میرے ساتھ ایک ایکسپیرینس نیا ہوا، اور روز زندگی میں آدمی کو ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایک نیا آدمی میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے ملے جس سے میں کچھ سیکھ سکوں، اور کوئی ایک نیا سڑک، نیا موڑ، کوئی نئی گلی ایسی میرے پیروں کے نیچے آئے کہ وہ مجھے کچھ تجربہ دے۔ تجربے انسان کو مرتے وقت تک ہوتے ہیں، جب تک اس کی روح اس دنیا فانی سے کوچ نہ کر جائے۔ آخری تجربہ اس کا موت ہے۔ ابھی ایک شخص میری نظروں کے سامنے سے گزرا، اور اگر میں اس شخص کا ذکر آپ کے سامنے نہیں کروں، ایک ایسا رحم دل، اگر میں اس کا ذکر آپ کے سامنے نہیں کروں اور اس کی پیٹھ نہ تھپتھپواؤں آپ سے، تو میں اپنے آپ کو مجرم محسوس کروں گا۔ انسان چاہے کتنا بھی برا کیوں نہ ہو جائے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روح ایسی رکھی ہے، اس کی ایک روح پاکیزہ ہوتی ہے، جو باوجود اس کے کہ وہ مجرم ہوتا ہے، وہ گناہ گار ہوتا ہے، لیکن اندر ہی اندر روح اس بات کی متلاشی ہوتی ہے کہ اس برائی میں بھی وہ کوئی ایک نیک پہلو ڈھونڈ لے اور اپنے گناہوں کا ازالہ کر لے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی میں سڑک کراس کر رہا تھا، ایک کتا اس کی طرف دوڑتا ہوا آیا، اور جیسے ہی اس نے اپنی گاڑی کا گیٹ کھولا، کتے نے یہ کوشش کی کہ اس کے اندر گھس جائے اور اس کو چوم لے، لیکن کتا چونکہ نجس ہوتا ہے، اس لیے شاید اس نے اس کو روک دیا، اور اپنی گاڑی کے اندر سے ایک چھوٹا سا بسکٹ کا پیکٹ جس کی 5-10 روپے قیمت ہوتی ہے وہ نکال کے ڈالنے لگا، گویا یہ اس کا حسب معمول دستور ہو۔ کتے نے اسے کھایا، کھاتا رہا۔ پھر اس نے چند دانے اپنی گاڑی سے نکالے، اور اس کتے نے وہ اتنے شوق سے کھائے وہ دانے، جیسے کہ ہم لوگ کھانے کے بعد کھیر کھاتے ہیں، یا گلتی کھاتے ہیں، یا اور کوئی چیز میٹھی کھاتے ہیں۔ لہذا کھانا کھانے کے بعد میں اس نے چند دانے اس کتے کو ڈالے، اور اس نے وہ بھی کھا لیے۔ کتا بالکل بھی نسلی نہیں تھا،
اور وہ جسمانی طور پہ کچھ بیمار بھی تھا اور پیر سے لنگڑا بھی تھا، لیکن اس شخص کی اس کی طرف جو انسیت تھی وہ قابل دید تھی. گویا میں اس شخص میں سما سا گیا. اور ایک شخص اس آدمی کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ اس 5 روپے کے بسکٹ میں اس کا کیا ہوگا. اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے اپنے حصے کی شمع روشن کر دی، ایک شمع آپ روشن کریے، پھر ایک شمع اور صاحب کوئی آئے وہ روشن کریں، پھر ایک شمع اور آپ روشن کریں. یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک تیسرا شخص ہمارے بیچ حائل ہو گیا اور اس شخص کو وہ ڈانٹنے لگا اور بولا کہ شاید تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ یہ روز ہوٹل سے باسی روٹیاں خرید کے اس پہ سالن لگوا کے لاتے ہیں اور اس کتے کو کھلاتے ہیں. اور جب پہلی بار میں نے ان سے یہ پوچھا کہ خاص طور سے آپ کی عنایت نظر کرم اس کتے پہ ہی کیوں ہے، کتے تو بہت سے ہیں، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ معذور ہے اور طاقتور کتے اس کو کھانے کے پاس سے بھگا دیا کرتے ہیں. جس دن سے میں نے یہ دیکھا ہے مجھے اس کتے سے محبت سی ہو گئی ہے، عقیدت سی ہو گئی ہے. میں نے اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں یہ سب تماشا کھڑا دیکھتا رہا. سوال کرنے والے کو جواب دینے والا مل گیا تھا. میں نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی. اور یہ سیکھا کہ اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو اس کے لیے ہمدرد اللہ تعالیٰ قدرت سے پیدا کر دیتے ہیں اور اس کی پیروی کرنے والے دنیا میں مل جاتے ہیں، جیسا کہ اس کیس میں بھی ہوا. بہت چھوٹی معمولی سی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے، ہدایت کے لیے بھی کافی ہے. کتے کی والہانہ محبت اور اس شخص کا شفقت دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ انسانیت ابھی باقی ہے. لہذا میں نے یہ سوچا اور یہ چاہا کہ یہ ذکر میں آپ سے شیئر کر دوں. بہت دلچسپ تو نہیں ہے لیکن آگے ابھی دلچسپ ہو سکتا ہے پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد. اور میں نے یہ سوچا کہ اس شخص کے لیے میں آپ سے بھی دعا کرنے کے لیے کہوں. میں نے خود بھی دعا کی کہ اللہ اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر، مزید رحم کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے راضی ہو جا. اور وہ گناہ گار شخص، بدکار شخص اس وقت آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہے، اس کے لیے دعا کیجیے. السلام علیکم. You don't know how?